سوال نمبر 551، بدر کا مال غنیمت کہاں تقسیم کیا گیا؟ جواب، وادی صفرا اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر۔ سوال نمبر 552، نضر بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قتل کرنے کا حکم دیا؟ جواب، وادی صفرا میں۔ سوال نمبر 553، نضر بن حارث کے قاتل کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 554، عتبہ بن ابی معیط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا کہاں حکم دیا؟ جواب، ارق الزبیہ میں۔ سوال نمبر 555، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چچیرے بھائی اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائے۔ یہ رائے بدر کے قیدیوں کے متعلق دینے والے کا نام بتائے۔ جواب، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 556، واللہ میری یہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے حوالے کرے اور میں اس کی گردن مار دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہ رائے بدر کے قیدیوں کے متعلق دینے والے کا نام بتائے۔ جواب، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 557، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق بطور فدیہ دراہم کی مقدار کیا تھی؟ جواب، 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک۔ سوال نمبر 558، قیدیوں کے پاس دراہم نہ ہونے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فدیہ مقرر کیا؟ جواب، مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ سوال نمبر 559، مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ، ابو عزہ کے ساتھ فدیہ کے تعلق سے کیا سلوک کیا گیا؟ جواب، بغیر فدیہ رہا کر دیا جائے۔ سوال نمبر 560، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کو کس شرط پر رہا کیا گیا؟ جواب، اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی راہ نہ روکیں گے۔ سوال نمبر 561، اے اللہ کے رسول، اس کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس کے متعلق دیا تھا؟ جواب، سہیل بن عمر کے متعلق۔ سوال نمبر 562، روزہ کب فرض کیا گیا؟ جواب، 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 563، صدقہ فطر کب فرض کیا گیا؟ جواب، 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 564، پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟ جواب، 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 565، غزوہ بدر کے متعلق تبصرہ کس سورہ میں کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ انفال میں۔ سوال نمبر 566، غزوہ بنی سلیم بدر سے واپسی کے کتنے دنوں بعد پیش آیا؟ جواب، 7 دن بعد۔ سوال نمبر 567، غزوہ بنی سلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سواروں کے ساتھ دعویٰ بول دیا؟ جواب، 200 سواروں کے ساتھ۔ سوال نمبر 568، بنو سلیم کے لوگ کتنے اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے؟ جواب، 500 اونٹ۔ سوال نمبر 569، غزوہ بنو سلیم میں مسلمانوں کو ہاتھ آنے والے غلام کا نام کیا ہے؟
جواب یسار۔ سوال نمبر 570، تم اور صفوان حتی میں بیٹھے اس کے قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کس سے فرمایا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ سوال نمبر 571، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب کیا ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے صفوان اور اس کے درمیان کی مخفی باتوں کا تذکرہ کیا تو اسے یقین ہو گیا یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی ہے۔ سوال نمبر 572، غزوہ سویق کب واقع ہوا؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 573، غزوہ سویق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سارا سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ سوال نمبر 574، غزوہ سویق میں ابو سفیان کتنے سواروں کو لے کر نکلا؟ جواب 200 سواروں کو۔ سوال نمبر 575، غزوہ سویق کے موقع پر ابو سفیان نے مدینہ کے اطراف میں کہاں حملہ کیا؟ جواب عریض نامی مقام پر۔ سوال نمبر 576، غزوہ سویق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک تعاقب کر کے واپس ہٹے؟ جواب کرکرۃ القدر تک۔ سوال نمبر 577، غزوہ سویق کے دوران مدینہ کا منتظم کون تھے؟ جواب حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 578، حضرت ابو لبابہ کا نام کیا تھا؟ جواب بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 579، غزوہ ذی امر کب واقع ہوا؟ جواب 3 ہجری میں۔ سوال نمبر 580، غزوہ ذی امر کا سبب کیا تھا؟ جواب اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے شعبہ اطلاع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو سلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ سوال نمبر 581، غزوہ ذی امر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 450۔ سوال نمبر 582، راستہ میں صحابہ نے کس شخص کو گرفتار کر لیا؟ جواب بنو سلبہ کے جبار نامی شخص کو۔ سوال نمبر 583، اس شخص کا نام بتائے جو یہودیوں سے تھا، اس کا تعلق بنو نبہان سے تھا اور اس کی ماں بنی نضر سے تھی اور اسے اسلام اور مسلمانوں سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا تھا۔ جواب کعب بن اشرف۔ سوال نمبر 584، مکہ کے قریش میں سے کعب بن اشرف کے میزبان کا نام بتائیے۔ جواب مطلب بن ابو وداعہ سہمی۔ سوال نمبر 585، جب مکہ میں ابو سفیان اور مشرکین نے کعب بن اشرف سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا،
اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ تو اس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سورہ نساء آیت نمبر 151۔ سوال نمبر 586، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اسی نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، اس کے جواب میں خدمات پیش کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسماء کیا ہے؟ جواب محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، حارث بن اوس، ابو عبس بن جبر، ابو نائلہ رضی اللہ عنہم۔ سوال نمبر 587، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ جواب سلقان بن سلامہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 588، کعب بن اشرف کو قتل کرنے والی کمپنی کے کمانڈر کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 589، کعب بن اشرف کو قتل کرنے والے دستہ میں اس کے رضاعی بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب ابو نائلہ۔ سوال نمبر 590، کعب بن اشرف کو قتل کرنے والے دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب پہنچا؟ جواب 14 ربیع الاول 3 ہجری کو۔ سوال نمبر 591، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ کی مشائیت کہاں تک فرمائی؟ جواب بقیع غرقد تک۔ سوال نمبر 592، کعب بن اشرف کے قلعہ کے دامن میں پہنچ کر اس کو آواز دینے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب ابو نائلہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 593، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر جب کعب بن اشرف باہر آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے کیا کیا؟ جواب اس نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں گویا جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ سوال نمبر 594، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کیا کہا تھا؟ جواب جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ لوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اس سے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ سوال نمبر 595، کعب بن اشرف کے سر میں ہاتھ ڈال کر اچھی طرح پکڑنے کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ جواب لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ سوال نمبر 596، کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لی اور اس کے سر پر لگا کر چڑھ بیٹھے، تلوار آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہی ڈھیر ہو گیا۔ سوال نمبر 597، کعب بن اشرف پر حملہ کے دوران اپنے ساتھیوں کی تلوار کی نوک سے زخمی ہونے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حارث بن اوس رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 598، کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کس جگہ پہنچ کر نعرہ لگایا؟ جواب بقیع غرقد پہنچ کر۔ سوال نمبر 599، حارث بن اوس رضی اللہ عنہ کے زخم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز لگایا؟ جواب لعاب دہن۔ سوال نمبر 600، غزوہ بحران کب واقع ہوا؟ جواب ربیع الاخر 3 ہجری میں۔ سوال نمبر 601، غزوہ بحران میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 300۔ سوال نمبر 602، سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کب واقع ہوا؟ جواب جمادی الاخرہ 3 ہجری میں۔ سوال نمبر 603، شام کے سفر کے لیے ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کا راستہ اختیار کرنے کے لیے صفوان بن امیہ کو مشورہ دینے والے کا نام بتائیے۔ جواب اسود بن عبد المطلب۔ سوال نمبر 604، شام کے سفر کے لیے عراق کے راستہ سے قافلہ کا قائد کون تھا؟ جواب صفوان بن امیہ۔
سوال نمبر 605 شام کے سفر کے لیے عراق کے راستے سے قافلہ کا رہنما کون تھا؟ جواب فرات بن حیان۔ سوال نمبر 606 عراق کے راستے سے شام کے سفر کے لیے جانے والے قافلہ کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچ گئی؟ جواب حرمت شراب سے قبل بادہ نوشی کی ایک مجلس میں سلیط بن نعمان رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جمع ہوئے۔ جب نعیم پر نشہ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلہ کی پوری تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ساری تفصیل کہہ سنائی۔ سوال نمبر 607 زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے قافلہ پر کس مقام پر حملہ کیا؟ جواب فروا نامی چشمہ پر۔ سوال نمبر 608 سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں مسلمانوں نے کس کو گرفتار کر لیا؟ جواب قافلہ کے رہنما فرات بن حیان کو۔ سوال نمبر 609 سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں مسلمانوں کو بطور غنیمت کیا حاصل ہوا؟ جواب ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جس کا اندازہ تقریباً 1,00,000 درہم تھا۔ سوال نمبر 610 فرات بن حیان نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ جواب سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 611 غزوہ احد کب واقع ہوا؟ جواب 3 ہجری میں۔ سوال نمبر 612 ابو سفیان نے غزوہ احد کے لیے اشعار کے ذریعے مشرکین کے قبائل کو بھڑکانے کے لیے کن کو آمادہ کیا؟ جواب ابو عزا اور مصافہ بن عبد مناف جمحی کو۔ سوال نمبر 613 غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 700۔ سوال نمبر 614 غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 3000۔ سوال نمبر 615 غزوہ احد میں مشرکین کی کتنی عورتیں شریک تھیں؟ جواب 15۔ سوال نمبر 616 غزوہ احد میں مشرکین کے پورے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ابو سفیان۔ سوال نمبر 617 غزوہ احد میں مکی لشکر کے میمنہ کی کمان کس کے سپرد کی گئی؟ جواب خالد بن ولید۔ سوال نمبر 618 غزوہ احد میں مشرکین کے رسالے کی میسرہ کی کمان کس کے سپرد کی گئی؟ جواب اکرمہ بن ابی جہل۔ سوال نمبر 619 غزوہ احد میں مشرکین کا علم بردار کون تھا؟ جواب طلحہ بن عثمان۔ سوال نمبر 620 مدینہ میں قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا چاپکدستی اور گہرائی سے مطالعہ کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 621 حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ جواب مسجد قباء میں۔ سوال نمبر 622 احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سنانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 623 غزوہ احد کے موقع پر مکی لشکر جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کیا تجویز پیش کی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر اکھیڑ دی جائے۔ سوال نمبر 624 احد کے موقع پر مکی لشکر نے اپنا پڑاؤ کہاں ڈالا؟ جواب عینین نامی مقام پر۔ سوال نمبر 625 غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس کو بیان کیجیے۔ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا۔ سوال نمبر 626
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے دیکھے ہوئے خواب کی کیا تعبیر بتلائی؟ جواب، آپ نے گائے ذبح کیے جانے کی تعبیر یہ بتلائی کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید کیا جائے گا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ سوال نمبر 627، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 628، غزوہ احد کے موقع پر بعد نماز عصر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھے ہوئے لباس اور اوپر نیچے دو زرہ پہنے ہوئے تلوار اور ہتھیار سے مزین ہو کر جب صحابہ کرام کے سامنے پیش لائے تو ان لوگوں نے کیا عرض کیا؟ جواب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے تو یہی کیجیے۔ سوال نمبر 629، یا رسول اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ سوال نمبر 630، غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ جواب، 3 حصوں میں۔ سوال نمبر 631، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مہاجرین کا پرچم کس کو عطا کیا؟ جواب، مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 632، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کا پرچم کس کو عطا کیا؟ جواب، اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 633، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزرج کا پرچم کس کو عطا کیا؟ جواب، حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 634، غزوہ احد کے موقع پر مدینہ میں امامت کے لیے کس کو مقرر کیا؟ جواب، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 635، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے زرہ پہن کر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسماء گرامی کیا ہے؟ جواب، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 636، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو صغر سنی کے باوجود غزوہ احد میں شرکت کی اجازت کیسے مل گئی؟ جواب، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو تیر اندازی میں مہارت کی بنا پر جب اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رافع رضی اللہ عنہ سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے اپنے سامنے کشتی کروائی اور واقعتاً سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ سوال نمبر 637، مقامی شیخان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص پہرے دار صحابی کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت زکوان رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن قیس۔ سوال نمبر 638، مقامی شیخان پر پہرہ داری کے لیے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منتخب فرمائے گئے؟ جواب، 50۔ سوال نمبر 639،
غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سرگوشی اختیار کرتے ہوئے 300 افراد کو لے کر جہاں سے واپس چلا گیا، اس مقام کا نام بتائیے۔ جواب شوط۔ سوال نمبر 640، جب قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئے، تو اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب اذ ہمت طائفتان منکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ سوال نمبر 641، غزوہ احد میں جب منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر ان کا فرض دلانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 642، غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستہ سے لے چلے، اس خدمت کے لیے حاضر ہونے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 643، ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں جاتے ہوئے لشکر کا گزر کس منافق کے باغ میں سے ہوا؟ جواب مربع بن قیظی۔ سوال نمبر 644، جبل رمات پر 500 ماہر تیر اندازوں کا دست منتخب کرتے ہوئے ان کی کمان کس صحابی کے سپرد کی گئی؟ جواب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 645، جبل رمات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دستہ منتخب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در ذیل ارشاد سے واضح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے، ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ سوال نمبر 646، غزوہ احد میں لشکر کی ترتیب کیا تھی؟ جواب میمنہ بن منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، میسرہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اور ان کا معاون مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال نمبر 647، غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دشمن کی چہرہ کو مارو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دیا۔ صحابی رسول کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 648، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا جنگ میں شرکت کے وقت کیا طریقہ تھا؟ جواب جنگ میں شرکت کے وقت ان کا طریقہ تھا کہ سرخ رنگ کی ایک پٹی بطور نشان سر پر باندھ لیتے۔ سوال نمبر 649، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار لینے کے بعد سر پر سرخ پٹی باندھے ہوئے فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسی موقع پر نہیں۔ سوال نمبر 650، میدان احد میں حبیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے پہلا شخص کون آیا؟ جواب عبد عمر بن سیفی، اس کو
احب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو فاسق رکھا تھا۔ سوال نمبر 651، سید الشہداء کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 652، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کس کو قتل کیا؟ جواب سبا بن عبد العزا کو۔ سوال نمبر 653، وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو کس جنگ میں قتل کیا؟ جواب جنگ یمامہ میں۔ سوال نمبر 654، غزوہ احد کا پہلا ایندھن کون ہے؟ جواب مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ۔ سوال نمبر 655، غزوہ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ کی دعوت مبارزت پر نکلنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 656، حواری امت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 657، غزوہ احد میں مسلمانوں کا کوڈ لفظ کیا تھا؟ جواب امت امت۔ سوال نمبر 658، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب وحشی بن حرب۔ سوال نمبر 659، وحشی بن حرب کس کے غلام تھے؟ جواب جبیر بن مطعم کے۔ سوال نمبر 660، اس شخص کا نام بتائیے جس نے وحشی بن حرب سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چاچا کے بدلے قتل کر دو گے تو آزاد ہو۔ جواب جبیر بن مطعم۔ سوال نمبر 661، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کس کو کہا او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے؟ جواب سبا بن عبد العزا کو۔ سوال نمبر 662، غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 663، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتائیے۔ جواب عبد عمر بن سیفی ابو عامر راہب۔ سوال نمبر 664، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب شداد بن اوس۔ سوال نمبر 665، غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت یمان رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 666، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں، کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 667، اس صحابی کا نام بتائیے جنہیں زخم کی وجہ سے شہادت کے بعد پہچانا نہیں جا سکتا تھا مگر ان کی بہن نے محض انگلیوں کی پور سے پہچانا۔ جواب انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 668، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ غزوہ احد میں یہ کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 669، تم اب مجھے مردہ ہی سمجھو لیکن مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میری طرف سے یہ گزارش عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بہترین جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو کسی امت کی ہدایت پر نہ دی گئی ہو۔ قوم کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ جب تک ایک جھپکنے والی آنکھ بھی تم پر باقی رہے، اس وقت تک اگر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو خدا کے حضور میں تم کوئی عذر نہ پیش کر سکو گے، کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 670، غزوہ احد میں جان دیتے ہوئے اپنے رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں سے لگا دینے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 671،
غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے کا نام بتائیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ جواب عتبہ بن ابی وقاص۔ سوال نمبر 672 غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب عبداللہ بن شہاب زہری۔ سوال نمبر 673 اس شخص کا نام بتائیے جس نے غزوہ احد میں لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ جواب عبداللہ بن قمع۔ سوال نمبر 674 غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر دیے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دے حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس موقع پر کس آیت کا نزول ہوا؟ جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ سوال نمبر 675 اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 676 اس صحابی کا نام بتائیے جن کو غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ جواب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 677 اس صحابی کا نام بتائیے غزوہ احد میں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ جواب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 678 حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں آدمی کون کون تھے؟ جواب جبریل میکائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 679 غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی ہے؟ جواب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 680 غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی دھسی ہوئی دونوں کڑیوں کو نکالنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 681 غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سینے کو سپر بنانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 682 ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب زید بن سہل رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 683 غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پیٹ کو سپر بنانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 684 غزوہ احد میں عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 685 اس صحابی کا نام بتائیے غزوہ احد میں جن کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ جواب حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 686 اس صحابی کا نام بتائیے جو غزوہ احد میں پیر میں بعض زخم کی وجہ سے لنگڑے ہو گئے۔ جواب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔
سوال نمبر 687، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے شخص کا نام بتائیے۔ جواب عمر بن قمع۔ سوال نمبر 688، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 689، احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے جھنڈا کس صحابی کو عطا کیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 690، اس صحابی کا نام بتائیے جن سے نیزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف پر حملہ کیا۔ جواب حارث بن سمع۔ سوال نمبر 691، خدا کی قسم اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی، کہنے والے کا نام بتائیے۔ جواب ابی بن خلف۔ سوال نمبر 692، ابی بن خلف کس مقام پر مرا؟ جواب مقام صرف میں۔ سوال نمبر 693، اس صحابی کا نام بتائے جو فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم میرے دل میں کسی آدمی کو قتل کرنے کا ایسا جذبہ کبھی پیدا نہ ہوا جیسا اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ جواب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 694، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھونے والے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 695، غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون روکنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا علاج اختیار کیا؟ جواب چٹائی جلا کر راکھ زخم پر چپکا دیا۔ سوال نمبر 696، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھونے کے لیے پانی کون بہا رہا تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 697، غزوہ احد میں ابو سفیان کے نعرہ اہل خبل کے جواب میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جواب اللہ اعلی و اجل۔ سوال نمبر 698، غزوہ احد میں ابو سفیان کے نعرہ لنا عزا ولا عزا لکم کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا جواب دیا؟ جواب اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ سوال نمبر 699، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن، جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈھول ہے۔ ابو سفیان کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جواب عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں بلکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ سوال نمبر 700، اس خوش نصیب صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ جواب حضرت سعد بن الربیع۔